اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے۔ اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے، تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔